مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی یہ مثال دل کو لگتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مقلد ہیں، مقلد کے لیے دلائل اربعہ سے کوئی سروکار نہیں۔ دلائل اربعہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ کہتے ہیں چونکہ ہم مقلد ہیں، مقلد یہ جو دلائل ہیں یہ دلائل مجتہد کا وظیفہ ہے، یہ دلائل مجتہد کا وظیفہ ہے، چونکہ ہم مقلد ہیں، ہمارے لیے اپنے امام کا قول ہے۔ اب کتنے صریح بات ہے کہ مقلد جو ہے وہ دلیل کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد ایسا چیز ہے کہ بغیر دلیل کا ہو تو کرو، دلیل آ جائے تو وہ پھر نہیں کرو، اللہ دلیل کے آنے سے وہ چیز غائب ہو جائے گا۔ اگر تم نے تقلید پر دلیل پیش کیا تو آپ غیر مقلد ہو گئے، کیونکہ تقلید لانا یا پیش کرنا یہ تحقیق ہے، اور تحقیق تقلید کی ضد ہے۔ جو بھی کوئی شخص تقلید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل جمع کرتے ہیں وہ تقلید کا توڑ کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے اس حقیقت کو۔ اور اس پر اس نے لکھا ہے تذکرۃ الرشید میں، اس کا کتاب ہے، اس کا قول پیش کیا اپنا اشرف علی تانوی کا۔ کہتے ہیں کہ جب مقلد کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو کہتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دور سے دور کی کوئی تعویل ہو، اس تعویل کے ذریعے سے اس حدیث سے جان چھڑائے۔ کہتے ہیں وہ تعویل اس کے اپنے دل کو بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس تعویل کو خود بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ تعویل جو میں پیش کرتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جب کہ قرون ثلاثہ میں تقلید کا کوئی نام نشان نہیں تھا، صحابہ، تابعی، تبع تابعی۔ کہتے ہیں قرون ثلاثہ میں تقلید نہیں تھی، بلکہ لوگ جس عالم سے بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے پوچھ لیا کرتے۔ قرون ثلاثہ میں تقلید نہیں تھی۔ قرون ثلاثہ میں تقلید نہیں تھی تو یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی نے بھی لکھا ہے اور امام ابن حزم نے بھی لکھا ہے۔ امام شوکانی نے ارشاد الفحول میں لکھا ہے، امام ابن حزم نے الاصول فی علم الاصول میں لکھا ہے، اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ تقلید جو ہے انما حدثت هذه البدعة فی القرن الرابع، یہ بدعت 4 صدی ہجری میں واقع ہوئی ہے، اور یہ کون سی صدی ہجری ہے؟ المذمومۃ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے اس دور کا مذمت کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر آگے 4 صدی کے لیے کیا فرمایا؟ یکشف الکذب، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو یہ 4 صدی ہجری وہ ہے جس کی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے مذمت کے جملے نکلے ہیں، اس میں جھوٹ عام ہو جائے گا۔ یہاں پر امام راغب رحمت اللہ علیہ نے المفردات میں لکھا ہے کہ یہ جو قول ہے نا ما الفینا علیہ آباءنا، اس سے مراد آباءنا نہیں ہے بلکہ الفینا علیہ علماءنا، اس لیے کہ لوگ دین کے بارے میں باپ کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، دین کے بارے میں تو لوگ مولویوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، اے ما الفینا علیہ علماءنا، کیونکہ مولویوں نے ان کے لیے دین کے طریقے بنائے ہیں، اور پھر ان کے باپ بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں اور خود بھی اس طریقے پر چلتے ہیں۔ اس بارے میں پھر صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، قرآن اور سنت کے تو بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ پھر جو لوگ اس میں فرق ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع یہ ایک چیز ہے، ہم کہتے ہیں چلو تم مان لیا، تم نے مان لیا کہ ایک چیز ہے، تو اب یہ کس کے لیے ہوگی؟ اگر تقلید اور اتباع ایک چیز ہے تو اب کس کی تقلید ہوگی، کس کی اتباع ہوگی؟ تو قرآن کریم میں تو آپ جہاں بھی پڑھو گے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جہاں اللہ رب العالمین نے کسی اور کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس کو مطلق نہیں منوایا ہے بلکہ مقید منوایا ہے، جیسے سورۃ النساء آیات نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کے اطاعت کا حکم دیا اور اولی الامر کو بھی اس میں لایا۔ اولی الامر میں علماء اور خلفاء، امیر المومنین، یہ سب داخل ہے۔ اب جب داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو تنازع کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تنازع ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ رسول کے ساتھ تنازع ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ اولی الامر منکم کے ساتھ اگر اختلاف آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اور یہ جو آیات ہے، مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک جماعت بھیجا اور اس پر ایک شخص کو امیر بنایا، اور امیر نے ایک بات پر غصے میں آ کر حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، فرمایا اس میں چھلانگ مارو۔ چھلانگ مارنے کے لیے بعض صحابہ تیار ہو گئے، بعض نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم کیوں چھلانگ مارے؟ اتنے میں آگ بجھ گئی، اور اللہ کے نبی کے پاس جب پلٹ کر آئے تو ان صحابہ نے اس بات کو پیش کیا کہ اس طرح ہمارے امیر نے ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نافرمانی میں مخلوق کے تابعداری نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نافرمانی میں مخلوق کا پیروی کرنا، اطاعت کرنا ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہاں وہ اولی الامر منکم آیا اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہاں صحابہ کا خطاب ہے، کیونکہ قرآن سب سے پہلے مخاطب کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ تو صحابہ کو حکم ہوا کہ تمہارے امیر کے بعد جب قرآن کے خلاف ہوگی، حدیث کے خلاف ہوگی، تو وہاں تم نے نہیں ماننا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اور ہمارے لیے امام کا قول کافی ہے، اس قول کے خلاف تم قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، اس کے لیے 100 تعویلیں کریں گے، لیکن اپنے امام کو ثابت کریں گے کہ اس کا یہ قول صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں تعجب ہے اس بات پر کہ اگر ہم یہ بات کسی کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ اچھا چلو قرآن حدیث کی پیروی تو وہ لوگ کریں گے جو علماء ہیں، تو کہتے ہیں عامی لوگ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں عامی لوگ تو تقلید کریں گے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب عامی لوگ تقلید کریں گے کسی عالم کے تو کیوں کریں گے؟ پھر کسی امام کی تقلید کہتے ہیں میں شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس امام کی باتیں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس عامی کو تم کہتے ہیں تقلید اس لیے کرو کہ تم قرآن و حدیث کو نہیں جانتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب کی ان باتوں کے لیے اس نے پھر کس سے دلیل لے لیا کہ امام صاحب کی یہ باتیں قرآن حدیث سے موافق ہے؟ مانا عامی آدمی کہتے ہیں کہ میرے امام نے جو کچھ کیا ہے یہ صحیح ہے۔ اچھا اس کے صحیح ہونے کے لیے اس عامی کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہتے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بغیر دلیل تو کسی بات کو ماننا اسلام میں ہے ہی نہیں نا۔ دلیل کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس امام کے پیچھے چلنا اس لیے چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب پر ہمارا یہ گمان ہے کہ اس نے صحیح کیا ہوگا، تو گمان پر چلنا ہو گیا۔ تو گمان صحیح بھی ہو سکتے اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ خود علماء احناف نے لکھا ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ مذہبنا صحیح و محتمل الخطا، مذہب ہمارا صحیح ہے لیکن اس میں خطا ہونے کا احتمال ہے، ومذہب مخالفنا خطأ اور محتمل الصواب، ہمارے مخالفین کا مذہب غلط ہے، مانا شافعی مالکی حنبلی غلط ہے لیکن ہو سکتے صحیح ہو، تو گمان ہو گیا نا۔ تو گمان کے بارے میں تو شریعت نے ہم کو کیا کہا؟ ان یتبعون الا الظن، یہ تو مشرکین کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ عمل کرو۔ تو جب ہم لوگوں کو یہ بات بتائے کہ ہمارے امام کے اقوال کی تم تحقیق کرو کہ وہ صحیح ہے، تو اس کو یہ کیوں نہ بتائے کہ اپنے اعمال کو قرآن حدیث میں ڈھونڈو کہ وہ صحیح کہ غلط ہے۔ جب ایک آدمی مثلا اب ہم اپنے امام کے قول کو اٹھاتے ہیں، ہم میں سے کوئی شافعی ہے، مالکی حنبلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم کسی ایک امام کے پیچھے چلنا اور اس کے ہر بات کو قرآن حدیث پر پرکھنا۔
کہ ہم اپنے امام کے بات کو اٹھا کر پھر قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں گے کہ اس کی یہ بات صحیح ہے یا غلط. اب اگر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات صحیح ہے تو ہم نے کس چیز کو مانا؟ ہم نے تو قرآن و حدیث کو مانا نا، اس بات کو تو نہیں مانا، کیونکہ ہم نے کہا اس کی یہ بات قرآن و حدیث کے ساتھ موافق ہے، تو ہم نے تو قرآن و حدیث کو مانا، تو پھر تو تقلید چلا گیا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہم تحقیق ہی نہیں کریں گے، قرآن و حدیث ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے امام صاحب کی یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن ہم اس پر حسن ظن کرتے ہوئے اس کی اس بات کو مانیں گے، اسی کا نام تقلید ہے. اور یہ شریعت نے ہم کو منع کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، سورۃ اعراف کی شروع میں آئے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. پھر اس بارے میں صحابہ کے ایسے اقوال ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کن عالمن او متعلمن، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، استاد یا شاگرد. ولا تکونوا امعۃ، اور امعہ نہیں بننا. لوگوں نے پوچھا عبداللہ یہ امعہ سے مراد کیا ہے؟ کہا امعہ سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے والے تو جا رہے ہیں، لیکن ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے اپنے طرف سے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے دور میں اس کو امعہ کہتے تھے کہ بغیر بلائے جا رہے. پھر وہ اپنے اس لفظ کا معنی کرتا ہے کہ امعہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو، دین کو لوگوں کے پیچھے چلانا، کہ لوگ جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے. اور پھر اس کا یہ قول اتنا سخت ہے، ایک تو یہ نا کہ کن عالمن او متعلمن ولا تکونوا امعۃ، ایک تو یہ قول ہے. دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ تم تقلید نہیں کرنا، ولا تقنعوا بالتقلید، تقلید نہیں کرنا. اور پھر آگے سخت الفاظ فرمایا کہ ان کان مؤمنا کان مؤمنا و ان کان کافرا کان کافرا، کہ تقلید مت کرنا اس لیے کہ جس کی تم تقلید کرو گے اگر وہ مومن ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ مومن بن جاؤ گے، اگر وہ کافر ہو جائے گا تو اس کی تقلید میں تم بھی کافر ہو جاؤ گے. یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. اور یہ علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے تقلید کی جتنی کتابیں بازار میں آپ کو ملتی ہیں یہ قول اس میں آپ کو ملے گا، اور صحیح سند کے ساتھ. اور اس میں امام شوکانی نے، امام ابن حزم نے، اور اعلام الموقعین عن رب العالمین امام ابن القیم کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے صراحت کی ہے تقلید کے عنوان پر. جو کچھ اس میں انہوں نے لکھا ہے تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں لکھا ہوگا، بہترین اقوال ہے اس میں. اس لیے فرمایا کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ ہدایت پر تھے یا جو ہے ان کے وہ اعمال عقل پر بنا ہے، لیکن تب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِينَ، کو مثال اس شخص کی ہے جو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس چیز کو جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر پکار اور آواز. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بس وہی نہیں عقل رکھتے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے. پیچھے عنوان میں تقلید کے مذمت کی، اس میں بطور مثال ان کے لیے مثال لایا. ان لوگوں کے مثال ایسے ہیں جیسے کہ ایسے چیز کو پکارتے ہیں جس طرح چرواہا اپنے جانور کو پکارتا ہے. بکری ہے، گائے ہیں، بیل وغیرہ، بھینس. اب اس کو وہ آواز دیتے ہیں تو بھینس، گائے وغیرہ وہ آواز سن تو لیتے ہیں لیکن آواز دینے والے کے بات کو نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنے مالک نے کیا کہا. تو فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہیں جس طرح جانور، کہ ان کو آواز دی جائے تو آواز تو سن لیتے ہیں لیکن آواز دینے والے کے مقصود کو یہ نہیں پہنچتے. تو یہ تقلید کے رد میں مثال ہے کہ حقیقت کو یہ اپنے آپ نہیں پہنچانا چاہتے، بس ایک آواز کے پیچھے جا رہے. حقیقت کیا ہے؟ تو یہاں پر مثال کفر والوں کے ساتھ پیش کیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کو تو سنتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے دلائل ان کے دلوں میں نہیں اترتے، ان کے سروں کے اوپر سے یہ باتیں گزر جاتی. جس طرح پہلے ہم نے پڑھ لیا
قلوبنا غلف، کیونکہ دل ان کے بند ہے، اس میں یہ علوم شرعی نہیں اترتے ہیں. فرمایا فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اور سنت ہی وہ اللہ کی نعمت ہے جو انسان کے لیے سبب عقل ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں، واشکروا، شکر ادا کرو، للہ، اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اس کی عبادت کرتے ہیں. پچھلے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شرک کا رد کیا، پھر تحلیل و تحریم، کہ اپنے معبودوں کے کہنے پر حلال کرنا، حرام کرنا، یہ ان مشرکین کا شیوا رہا ہے. تو یہاں خطاب فرمایا اے ایمان والو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے بصورت رزق، اس کو استعمال کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ. مانا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرنا. ایک تو رزق کے استعمال کے وقت مسنون شکر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بھول جائے تو درمیان میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھنا، یہ شکر ہے. اور اس کے بعد اختتام پر دعائیں مسنون، الحمدللہ الذی اطعمہ وسقہ وصوغہ وجعل له مخرجا، اس کے بعد سوا دعائیں. اور جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نوالا اٹھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اور نوالا چبا لینے کے بعد نگل لیتا ہے، پیٹ میں اتار دیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے. تو دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا. مانا اللہ اس کو رزق بھی کھلاتا ہے، اور اگر اس رزق پر وہ اللہ کا تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو پھر معاف بھی کرتا ہے، مانا اس کے اور بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ کتنا اللہ کی عظمت ہے. اور رؤوف بالعباد ہونے، رحمان رحیم ہونے کی واضح دلیل ہے کہ میں جو تمہیں کھلاتا ہوں میرے بتائے ہوئے طریقے پر اگر تم اس کو کھاؤ گے تو اس کو کھلاؤں گا بھی، اور کھلانے کے بعد تمہارے اور گناہوں کو بھی معاف کروں گا. یہ اللہ کے بہت شفقت کی دلیل ہے. تو فرمایا واشکروا للہ، شکر ادا کرو اللہ کے لیے. اور اس شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر دینا، کہیں غیر اللہ کی شراکت اس میں نہ ہو، ذبح لغیر اللہ وغیرہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خالص اس کی بندگی کرنے والے. یہ دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے بندگی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں تو ان کی عبادت ان کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت مقصود ہے جو خالص ہو، ایاہ تعبدون، خالص اس کی اس میں بندگی ہو. جس میں کسی اور کی شراکت موجود ہو تو اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا انکار کر دیا کہ وہ عبادت میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو وہی عبادت ہے جو خالص میرے لیے ہو، اس میں شراکت کسی اور کا نہ ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، صرف اور صرف حرام کیا ہے تمہارے اوپر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور ہر وہ چیز اہل بہ لغیر اللہ پکاری گئی ہو وہ غیر اللہ کے لیے. فمن اضطر، پس جو بے بس ہو جائے، غیر باغ، نہ سرکشی کرنے والا، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ ان پر. ان اللہ یقینا اللہ تعالی غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک سوال کہ انما حرم علیکم المیتۃ، انما کلمۃ الحصر ہے، تو یہی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کیا اور کوئی چیزیں حرام نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چار وہ چیزیں ہیں جو تمام ادیان شرعی میں حرام رہے. یہ چار وہ چیزیں ہیں جو تمام آسمانی دنوں میں، آسمانی کتب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. باقی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کسی دین میں جائز ہے، کسی دین میں ناجائز ہے، کسی شریعت میں حلال، کسی میں حلال ہے.
لیکن یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو بالاتفاق تمام شریعتوں میں حرام رائے، اور اس ترتیب سے یہ خطاب یہاں پر بھی ہے، سورۃ مائدہ نمبر 3 میں بھی ہے، سورۃ الانعام 145 میں بھی ہے، اور سورۃ النحل 115 میں۔ ان 4 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، حرام ہے یہ تمہارے اوپر۔ اس میں المیتہ ہے، میتہ مردار، اور جس کی تفصیل سورۃ مائدہ میں ہے کہ حلال جانور ہے، اپنی موت مر گیا، اور دم والدم مسفوحا، رگوں سے بہتا ہوا خون جس کا ذکر سورۃ انعام میں آئے گا، اور خنزیر کا گوشت، اور چوتھے نمبر پر وہ چیز جس کو آج مسلمان کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے اس کے اوپر نام آ جائے۔ پھر اس میں بعض لوگوں نے، شرک ثابت کرنے والوں نے، غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو نظر کے طور پر ثابت کرنے والوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ اس وقت حرام ہوگا جب اس کی ذبیحے کے وقت تم کہو کہ میں اس کو فلاں کے نام پر ذبح کرتا ہوں، مانا باسم علی، باسم حسن و حسین، ذبح کے وقت تم کہو، تب یہ حرام ہوگا۔ نہیں، ہم تو ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لہذا یہ کیسے حرام ہے؟ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مشرکین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کسی چیز کو اپنے معبودوں کے نام، بزرگوں کے نام پر منسوب کرتے تھے، منسوب کرنے کے بعد اس چیز سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا نام لیتے، جس طرح حامہ، وسیلہ، یہ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت یا اس سے دودھ نکالتے وقت یہ نہیں پڑھتے تھے کہ فلاں بت کے نام پر ہے، لیکن اس چیز کو اس معبود کے نام پر وہ مشہور کر لیتے تھے۔ مشہور کرنے سے پتہ چل جاتا تھا، جس طرح بھی ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ بھئی یہ محرم کے حلیم ہے، تو اب حلیم تو سار بال میلے بازار میں بکتا ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ حلیم باقاعدہ اس پر نام آ جاتے ہیں کہ یہ محرم کا حلیم ہے، یا یہ رجب کے کنڈے ہیں، یا عید میلاد النبی کا یہ لنگر ہے۔ جب نام اس پر کسی اور کا آ گیا تو اس آیات کے تحت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کسی اور کا نام اس پر لگ چکا ہے۔ اب جب لگ چکا ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ بعض لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں، موحدین۔ مجھے ایک صاحب نے فون کیا، اگرچہ مولانا ہے وہ، اچھا خاصا مدینے میں بھی کچھ عرصہ رہا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی صورت میں، فون کیا کہ بھائی ہمیں ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محرم کے دن ہے اور لوگ یہ کر رہے وہ کر رہے، ہم اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ مسئلہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک تو بخاری کے وہ مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے منت مانا ہے کہ میں بوانا مقام پہ اونٹ نہر کروں گا، تو کیا وہ بوانا مقام پہ اونٹ نہر کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں شرک کے دور میں بت خانہ تھا یا مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی تہوار کے دن بنتے تھے، تو وہاں اللہ کے نام پر بھی نظر پورا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو یہ کتنے واضح حدیث ہے کہ اس مقام پر جہاں آج کوئی بت نہیں ہے، کوئی مشرک آدمی نہیں ہے، اس مقام پر تم اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں تو شرک جاری ہے، آج گلیوں کوچوں میں شربت اور حلیم اور کھیر تقسیم ہو رہے ہیں، تو تم کیسے اللہ کے نام پہ دو گے؟ اب کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اللہ کے نام پہ دیتے، یہ وہ آدمی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ دیتے؟ یہ تو بذات خود غیر اللہ کے نام پہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری ایک مثال اس کا آپ لے لو کہ اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت میں کسی اور کی شراکت اتنا ناپسند ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے تو وہاں اپنے عبادت کو روک لیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو
یا آسمان کے سینٹر درمیان میں آ جائے تو تم رکوع سجدہ نہ کرنا. اب یہ رکوع سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. فرمائے نہیں اس وقت نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ اس وقت سورج کے سامنے سورج کی عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں، کہیں تمہاری عبادت ان کی عبادت کے ساتھ مشترک نہ ہو جائے، عبادت میں شیبہ آ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے رکوع سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ لوگ سورج کے پجاری اس وقت پوجا کر رہے ہیں. تو یہ کتنے واضح دلیل ہے کہ جہاں غیر اللہ کا عبادت ہو رہا ہو وہاں اللہ کا عبادت کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے خاص کر ان دنوں میں، جن دنوں میں غیر اللہ کا عبادت ہوتا ہے، محرم کے سبیلے یا عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو ان دنوں میں اللہ کے نام پر صدقہ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ صدقہ جو کسی کو معلوم نہ ہو، مثلا ایک غریب آدمی کو خاموشی کے ساتھ اپنے صدقہ دے دیا اور اس کو بھی پتا کہ یہ معاہد ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ معاہد ہے، تو ان دونوں میں کوئی عام طور پر چرچا بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی کسی کو نہیں ہوگا، اس سے شرک کو تقویت بھی نہیں ملے گی، تو پھر وہ دوسری صورت بن جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. آگے پھر اللہ رب العالمین نے اس میں ایک وضاحت کی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اضطراری حالات بیان کیا. اضطراری حالات اس میں دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مشرکین کا زور ہو کسی علاقے میں اور وہ زبردستی تمہیں غیر اللہ کے نام پر مجبور کرتا ہے اور تمہارے قتل کا خدشہ ہے، تو یہ دوسری صورت ہو. یا ایک اور صورت یہ کہ بھوک کا مسئلہ ہے، تمہارے اوپر بھوک اتنا غالب آ گیا ہے اور غیر اللہ کے نام پر ایک چیز موجود ہے، یا سور موجود ہے یا مردار چیز موجود ہے، تو اس میں سے اگر تم نے کچھ اتنا استعمال کیا کہ تم اپنے مقام تک پہنچ سکو، تم مرنے سے بچ جاؤ، تو اس کی اسلام نے اجازت دے دیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مانا باغن میں عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے متجاوز عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں کہ پھر وہ شرک کی طرف جا رہے ہیں، مشرک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں. ولا عادن، اور اتنا کہنے والا بھی نہیں ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہے اس سے بڑھ کر اپنے ساتھ پارسل لے کر کے رستے میں پھر کہتا رہے گا، ایسے بھی نہیں ہے. بس حدود سے بھی نہیں بڑھ رہے اور عقیدے کے طور پر بھی نہیں کہتے ہیں. تو اس صورت میں فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفتوں کا ذکر کیا. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تمہارے اوپر ایسے موقع آئیں گے تو اس کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور عمومی طور پر نہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور لیتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا دنیا کا مول لیتے ہیں، مال دولت لیتے ہیں اس پر. اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون، نہیں ڈالتے ہیں وہ، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ، کلام نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور پاک نہیں کرے گا ان کو. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید فرمایا. اس میں خطاب اہل کتاب کو بھی ہے اور اس امت کے علماء کو بھی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ نے کتاب میں سے حکم نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور چھپانے کے لیے وجہ بتایا. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لیتے ہیں اس کے ساتھ دنیا کے مال اور دولت کی وجہ سے فتووں کو بدلتے ہیں. مسئلے کا علم ہے اور علم کے باوجود مسئلے کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دنیا ملتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں آپ کو ملے گی. حکمرانوں کو کتنے ایسے مولوی میسر ہوتے ہیں ہر دور میں کہ وہ ان کے لیے ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں. بھائی تم مسلمانوں پر حملے کر سکتے ہو، ہاں جی، ان کو فتویٰ دے دیا کہ یہ تم اپنے مسلمانوں پر جہاز اڑا کر بم گرا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے باغی ہے. اب یہ فتویٰ بالکل یہاں فٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ مولوی یہ فتوے دیتے ہیں جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مواد ملتے ہیں، زمینیں ان کو الاٹ کی جاتی ہے، مدرسوں کے لیے زمینیں ان کو دی جاتی ہیں، جائیداد کے لیے ان کے بنگلے دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لیتے ہیں اس کے ساتھ
دنیا کے مال دولت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں کی سزا کیا ہے, یہ جو مال کہتے ہیں اس مال کی کیفیت کیا ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ. یہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں یہ حقیقت میں آگ ڈالتے ہیں. یہ قیامت کے دن ان کے لیے آگ کی صورت میں بڑک اٹھے. اور پھر ان کی قیامت کی سزا دوسری بتائی, ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. کیونکہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ کلام کرنا, کسی کا اپنا دیدار کرانا, یہ اللہ کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے. اس نعمت سے یہ مجرم محروم ہوں گے. اور تیسری سزا یہ بتائی, ولا یزکیہم, ان کو پاک نہیں کرے گا. مانا ان کے سزا ملنے کے باوجود ان کو پاکی حاصل نہیں ہوگی. ایک تو ہے نا مسلمان اگر جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کی مثال سونے کے ہے. سونے کو جلانے کے بعد پاکی ملتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, صاف ستھرا, پھر اس کو زیور کی صورت میں لے آتے ہیں. لیکن یہ پاک نہیں ہوں گے, جلیں گے بھی تب بھی پاک نہیں ہوں گے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اولئک الذین, یہ وہی لوگ ہیں, اشتروا الضلالۃ, جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو, بالہدیٰ, ہدایت کے بدلے, والعذاب, اور عذاب بالمغفرہ, مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم علی النار, کس طرح صبر کریں گے وہ آگ پر. یہ لوگ جنہوں نے اشترا کیا, گمراہی کو لے لیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں دین کو بدل دیا. اب ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑا جو کہ ہم صراط المستقیم میں پڑھ چکے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کو جو انبیاء کا رستہ تھا, صحابہ کا رستہ تھا, اس کو چھوڑا. صالحین اور صدیقین کا رستہ تھا, اس کو چھوڑا اور ضالین بن گئے. تو فرمایا والعذاب بالمغفرہ, انہوں نے عذاب لے لیا اور مغفرت کو چھوڑا, مانا جنت کو چھوڑا اور جہنم لے لیا. جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے 2 ٹھکانے بنائے ہیں, ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے, فرشتے سوالات کے لیے آتے ہیں. سوالات جب کرتے ہیں تو اگر وہ مومن ہے وہ جوابات صحیح دیتے ہیں, ربی اللہ, نبی محمد, دین الاسلام, تو ان کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تیرے لیے یہ ٹھکانہ بنایا تھا, لیکن چونکہ تم نے صحیح ایمان استعمال کیا ہے, صحیح دین پر چلے ہیں, تو ابدلک اللہ, اللہ نے تیرے یہ ٹھکانہ تبدیل کر دیا. اور پھر جنت کا گھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم جب قیامت کے دن اٹھو گے تو اس گھر کی طرف جاؤ گے. دوسری جانب وہ شخص جس سے فرشتے سوالات کرتے ہیں, سوالات کے جواب میں وہ کہتے ہیں لا ادری, ہاں لا ادری, اقول کما یقول الناس, مجھے معلوم نہیں ہے, میں تو وہی کچھ کہہ رہا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے. تو فرشتے ان کو مانا شروع کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں پہلے جنت دکھا کر, یہ جنت کا تیرا گھر تھا, اللہ نے تیرے لیے بنایا تھا, لیکن تو نے اعمال اس کے خلاف کیے, جہنم کی تم نے تیاری کی ہے, تو ابدلک اللہ, یہ اللہ نے تبدیل کر دیا تیرے لیے. اور پھر جہنم کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے تو اس میں آؤ گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعذاب بالمغفرہ, ان لوگوں نے جہنم کو لے لیا اور اس کے بدلے میں مغفرت, جنت کو چھوڑ دیا. یہ سودا انہوں نے کیا. فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار, یہ لوگ کیسے صبر کریں گے آگ پر, مانا وہ آگ لا تبقی ولا تذر, جو اتنا سخت ہے کہ کوئی چیز نہ وہ چھوڑتا ہے نہ اسے کوئی چیز چھوٹے گی, اس پر یہ لوگ کیسے صبر کریں گے. ترمی بشرر کالقصر, وہ بڑے بڑے محلات کی طرح اپنے چنگاریوں کو جب گرائے گا, اس آگ میں یہ لوگ فما اصبرہم علی النار, کیسے صبر کریں گے. فرما اس کی سبب کیا ہے, ذالک بان اللہ نزل الحق, یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق کو. نزل الکتاب, ذالک, یہ اس طرح اس کی سبب بتایا, بان اللہ نزل الکتاب, نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب کو, بالحق, کے حق کے ساتھ. وان الذین, یقیناً وہ لوگ, اختلفوا, جنہوں نے اختلاف کیا, فی الکتاب, کتاب میں, لفی شقاق بعید, یقیناً بہت دور کی مخالفت میں ہے وہ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا میں جنت اور جہنم کے فیصلے, حق اور باطل کے فیصلے,
وہ قرآن کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ حق والوں میں اور باطل والوں میں جو تفریق ہے نا، اس تفریق کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ تفریق صرف اور صرف قرآن اور سنت کے عقیدے اور اس کے عمل پر معاشرے میں آئے گی، اور اسی تناظر میں قیامت میں یہ دو لوگ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جنت اور جہنم کی صورت میں یہ فریق بن جائیں گے۔ تو فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب، یہ اس کا سبب بتا کہ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا اور صحیح عقیدے کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بن گئے، جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ رب العالمین کے بغاوت کے حقدار بن گئے، تو یہ اس کا نتیجہ آئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کے مخالفت میں ہے۔ اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ قرآن کریم ہی وہ اختلاف کے راستے میں ہم کو صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف آ جائے تو اس کا حکم تم اللہ کی طرف لوٹاؤ نا۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی کیا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن تمہارے درمیان میں موجود ہے، اللہ کی کتاب، یہ تمہیں فیصلہ کر کے دے دے گا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس آیات کی نزول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی ہو گئی تو مسلمانوں میں اور یہود نصارہ میں یہ بحث، یہ موضوع بہت تیز ہو گیا کہ کوئی کہتا ہے تم یہ کون سا نیکی ہے، تم لوگ پہلے اس طرف نماز پڑھ رہے تھے ابھی اس طرف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے نہیں، اصل نیک تو ہم ہیں، ہم بیت المقدس کے اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے جگہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہماری اس امت میں بالکل بائیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے قوم کے اندر دیکھو نا کہ عید میلاد النبی کے نام پر نبی علیہ السلام کے وہ گھر بھی بنا کر انہوں نے ڈالا یہاں پر پاکستان میں، جہاں اللہ کے نبی پیدا ہو گئے۔ جس طرح عیسائیوں نے اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا جس جگہ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، ہمارے قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے اس گھر کا شکل بنایا جہاں اللہ کے نبی پیدا ہو گئے تھے، اور باقاعدہ اس کو پاکستان میں بنا کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور چومتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں۔ اب یہ مشرک کے عقل کام نہیں کر رہے کہ یہ میں کس چیز کو چومتا ہوں، یہ تو میں نے یہاں بنایا ہے، اس کا مدینے کے گھر، مکے کے گھر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر امت میں جہاں بھی ہو ان کے آپس میں مماثلت ہوتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب یہ بحث بہت طویل ہو گیا کہ بیت اللہ کے تبدیلی کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگوں نے نیکی کو کسی ایک چیز میں منحصر کر دیا ہے کہ بس اس طرف منہ کرو تو نیک ہے، اگر اس طرف منہ نہیں کرے گا تو نیک نہیں ہے۔ فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی جانب، ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے۔ اب نیکیوں کی وضاحت کہ نیکی کب ثابت ہوگی؟ من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے، والملائکۃ، اور فرشتوں، والکتاب، اور کتابوں کے، والنبیین، نبیوں کے۔ کیونکہ جب نیکی کے لیے بنیاد ہی نہ ہو، تم مشرک ہو، مانا یہود نصارہ، پھر ہمارے امتیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کے قبلے کے تحویل میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیونکہ تمہارا تو ایمان باللہ نہیں ہے۔ نیکی تو تب وہ نیکی شمار ہوگی من آمن باللہ، جن کا ایمان اللہ پر صحیح ہو۔ تو فرمایا جنہوں نے ایمان لایا ہو ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے، والملائکۃ، والکتاب، کتاب سے مراد جمی کتابیں ہیں، تمام کتابیں، والنبیین، اور نبیوں کے، تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا، اس میں سے ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ تو اگر یہ یہود نصارہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور تمام کتابوں کو قرآن سمیت نہیں مانتے، تو پھر اس کو کون سا نیکی کہا جائے گا؟ یہ تو نیکی شماری نہیں ہوگی۔
وآت المال اور دے وہ اپنے مال کو علی حبہ اس اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میں وہ مال دے. کس کو دے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، قرابت داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والے سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کی آزادی میں، واقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ اور دے زکات، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں صدقوا جو سچے ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون اور یہی اصل متقی ہیں. اس بحث کو ختم کرنے کے لیے کہ قبلے کے بارے میں طویل جھگڑا شروع تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ رب العالمین نے ایمانیات کے اصول بیان کیا کہ جب تک ان اصولوں پر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا یہ بحث بے معنی ہے. کیونکہ پہلے اپنے عقیدہ سے ہی کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، ملائک سب کو مانو. پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا کہ ہم جبریل کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک، یہ تو اللہ کے حکم سے آیا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. تو فرمایا فرشتوں پر ایمان، باقی تمام نبیوں پر ایمان. یہ نہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اور اس محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں نے کہا، نصارا نے کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا. پھر مال کے دینے میں جو ان کا اپنا طریقہ تھا اس کو اللہ نے دفع کیا کہ نہیں، مال تمہارے اپنے ترتیب سے نہیں، علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی ترتیب سے تم مال دو گے تو تب وہ مال قابل قبول ہوگا. پھر اس میں قرابت اور یتیم اور مسکین یہ وہ لوگ ہیں جو اہل شرک اور اہل کتاب والوں نے ان کا جو ہے نا حقوق کو ضبط کیا تھا، ان کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا تھا. یتیموں کا مال کھانا اور بیواؤں کے ساتھ ظلم، مسکینوں کے ساتھ ظلم، اور وابن السبیل رستے کے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسائلین، مانگنے والے غریب لوگوں، ان کا حق دینا پڑے گا. وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا. یہ تفصیل اللہ نے بیان کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ایمانیات یعنی دین اسلام کی مکمل تفصیل اس آیات میں بیان کی. اور بس نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر وعدوں سے عہد شکنی سے بچنا. یہ ان کے خصلت کہ وعدے کرتے پھر توڑتے تھے، تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور یہ تین صفات ایمان والوں کہ تنگدستی میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق، اور جنگ کے میدان میں بھی یہ صابر اور ثابت قدم، اور ذرہ وجود کی بیماریوں میں بھی، مانا بأس مالی تنگدستی، ذرہ جسمانی بیماری وغیرہ، اور وحین البأس جنگ کے میدان. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت نے صراحت اور وضاحت اس میں کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبائر میں ذکر کیا ہے نا کہ اجتنبوا 7 من الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہلاک کر دینے والے ہیں. اس میں سے ایک ہے یوم الزحف، جنگ کے میدان سے بھاگنا. یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں. تو اس لیے فرمایا وحین البأس، میدان جنگ میں بھی وہ صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. مانا یہ ہیں اہل بر. اہل بر یہ لوگ ہیں. لیس البر وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات اہل کتاب میں نہیں تھی، نہ یہود میں نہ نصارا میں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پر رد کیا اور فرمایا اولئک هم المتقون، یہ متقی ہے. اور صبر کے بارے میں جیسے کہ آپ نے حدیث سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لیس الشدید، وہ آدمی قوت اور طاقت والا نہیں ہے بسرعت، کہ وہ جلدی سے کسی کو پٹخ زمین پر مارے، اٹھایا زمین پر گرایا، یہ بڑا قوت والا شخص ہے. نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب،
قوت اور طاقت والا شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے، غصے کے حالات میں آپے سے باہر نہ نکلے، صبر استقامت کرے، شریعت کے مطابق چلے، تو وہ جو ہے اصل میں قوت اور طاقت والا شخص ہے۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل بر کا تعین کیا کہ اہل بر لوگ یہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر بدلہ، برابری، فی القتل، قتل میں، مانا فی المقتولین، مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر بدلہ ہے۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے۔ فمن فسو عفی لہ، جو معاف کیا گیا اس کو، من اخیہ، اس کے بھائی کے جانب سے، شیء کچھ، فاتباع، پس پیروی کرنی ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اس کو، باحسان، احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی تخفیف تمہارے رب کی طرف سے ہے، ورحمت، اور یہ رحمت ہے۔ فمن اعتدى، بس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ چونکہ یہ سورت مدنی پہلے سورت ہے، نبی علیہ السلام کے ہجرت کے بعد سورت بقرہ یہ پہلے سورت ہے، اور اس میں جہاں یہود کا رد ہے اور نصارہ کا رد ہے، وہاں مسلمانوں کی تربیت کی باتیں، تو اب معاشرے کی تربیت کی باتیں اس میں ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص، بدلہ لینا، برابری کرنا، فی القتل، قتل میں۔ یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ جس معاشرے میں حاصل ہو جائے تو مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں جانیں محفوظ کیوں نہیں ہے؟ صبح تم اخبار اٹھاؤ یا دن کو جو شیطانی نشری ادارے ہیں، ٹی وی وغیرہ، ان نشری اداروں کو سنو یا دیکھو تو بس قتل 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 کے الفاظ آپ کو سنائے دیں گے، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، اتنا وہاں مارے گئے، وہ اتنا وہاں مارے گئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، کٹہرے میں لایا جائے، لوگوں کے سامنے گردن کے ذریعے سے اس کے گردن کو، تلوار کے ذریعے سے اس کے گردن کو اڑا دیا جائے، تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا نا، اولو الالباب، عقل والے۔ جو بے عقل لوگ ہیں وہ اس کو تو ہی سمجھتے ہیں، یہود نصارہ کے قانون میں تو یہی ہے، قاتل کو قتل نہیں کیا جائے، بھلے طویل جیل میں ڈال دو، ہے تو پھر بھی زندہ۔ لیکن شریعت نے کہا کہ تم ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض ہے، فرض کتبہ، فرض ہے، لیکن یہ انفرادی عمل نہیں ہے، اجتماعی عمل ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے لیے قانون بنایا، یہ کام خلیفہ کرے گا، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ یہ کام کرے گا۔ ہر آدمی اپنا بدلہ خود نہیں لے سکتے، اس لیے کہ خود بدلہ لینے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کا جو قانون بنانا ہے وہ ہے قتل کو روکنا۔ تو جب بندے خود بدلہ لینے شروع کریں گے تو قتل اس سے اور بڑھے گا۔ ایک قبیلے والا دوسرے کے بندے کو قتل کرتا ہے، وہ قبیلے والا اٹھ کر ان کے بندوں کو قتل کرتا ہے، یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں پر ڈالا ہے، جو مسلمان حکمران ہوگا وہ اللہ کی اس حدود کو جاری کرے گا۔ پھر اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک رسم کا اور یہود نصارہ کے ایک رسم کا رد کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو قبیلہ مضبوط ہے ان میں سے کسی بندے کو، غلام کو کسی نے دوسرے غریب قبیلے نے، کمزور قبیلے نے قتل کیا، تو یہ جو قوت والا، طاقت والا قبیلہ ہے یہ اٹھ کر کے ان کے آزاد آدمی کو قتل کرتے تھے کہ بھائی ہم اپنے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد قتل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کا قیمت زیادہ ہے۔ جس طرح دور حاضر میں آپ یہ کہہ دیں کہ ایک امریکی مر جائے تو ساری امریکی دنیا میں چیخ اٹھتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو مارا ہے، لیکن دوسری طرف وہ روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تو اس پر نام بھی نہیں لیتے کہ یہ کوئی انسان مر گیا۔ اس وقت کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر بدماشوں کے، یہود نصارہ کے کوئی بندہ مر جاتا
اور غریب طبقے کے لوگ اس کو مارتے، غلام کو مارتے، تو اس کے بدلے میں وہ آزاد کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ یہودیت، نصرانیت یا مشرکین کا جو قانون ہے یہ ختم۔ آزاد نے قتل کیا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح بدلہ نہیں ہوگا کہ ایک قبیلے والوں کی آدمی کا قیمت کم کیا جائے، دوسرے کا زیادہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ عورت قتل کر لیتی کسی قبیلے کے لوگوں کو، کہتے ہم عورت کو تھوڑی قتل کریں گے، اس کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں کسی اور مالدار یا بڑے مرتبے والے کو قتل کیا جائے گا، یہ قانون کے خلاف ہے، تاکہ جس نے جرم کیا ہے وہ اپنا جرم کا بدلہ لے لے اور اس سے دوسرے لوگ جرم سے باز آ جائیں، ورنہ اس سے تو جرم اور بڑھیں گے اس تفریق سے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک دعوت دی، فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اس میں اخی فرمایا، اخی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اگر کسی بھائی نے کسی کا قتل کیا ہے تو شریعت نے ان مقتولین کو فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، من اخی، اس کی طرف سے اب معافی تم کرو۔ تو فرمایا اگر کسی کو ان کے بھائی کی طرف سے کوئی عافی ہو جائے، کچھ معاف کر دے، کوئی شے، یا تو قتل معاف کر دے وہ، یا پھر قتل یا قصاص مقرر کر دیا ہے، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹوں میں سے انہوں نے کہا بھائی مجھے 50 دے دو، 50 معاف ہے، یا 25 دے دو 75 معاف ہے، یا 75 دے دو 25 معاف، جو بھی فرمایا شیء، اس لیے کہا فاتباع بالمعروف، پیروی کرنی ہے اس کی اچھائی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ تم قتل بھی کر چکے ہو، اب ان کو کچھ پیسے دے دیا، کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، کل پھر تم مچھوں کو تاؤ دیتے ہو وقت اس کے سامنے آ کے دیکھو جو ہم نے قتل بھی کیا تھا، یا پیسے دیتے ہیں تو اس میں بھی ٹال مٹول کرتے ہو، دیت دینے میں ٹال مٹول کرتے ہو، فرمایا نہیں، معروف کے ساتھ کرو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ادا کرنا ہے ان کو احسان مانتے ہوئے کہ بھئی تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ تم نے ہمارے ساتھی کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا تھا، ہمارے آدمی نے قتل کیا تھا، اب تم اس کو معاف کرتے ہو، اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہو، تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے ہمارے اوپر، احسان بھی ماننا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کا قانون نہیں ہے کہ تم نے آپس میں بنایا ہے، یہ رحیم کا قانون ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے اس کی طرف سے، ورنہ اگر یہ قانون نہ رکھتا اللہ تعالیٰ کہ بھئی جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی دیت نہیں ہوگا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ قانون اس کو ابداً رکھ لیتے، فرمایا نہیں، یہ اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا، تمہارا رب ہے نا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس میں اس ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے دیت لیتا ہے، دیت لینے کے بعد پھر بھی قتل کرتا ہے، یا ایسا کرتا ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک کی جگہ 2 قتل کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمارا آدمی زیادہ قیمتی ہے، اس قبیلے سے 2 آدمی قتل کریں گے، فرمایا جس نے بھی اعتداء کیا، زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے برابری بدلہ لینے میں زندگی ہے، حیات ہے، حیات، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب دیکھو نا، یہاں تو بندہ مر رہے کیونکہ جس نے قتل کیا قرآن کے اس کو قتل کرو، اور اس قتل کو اللہ کیا فرماتے، یہ حیات ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ حیات ہے کہ اس ایک کو قتل کرو گے تو کل ہزاروں لوگ بچ جائیں گے، اس لیے فرمایا حیات، اس میں تمہارا بچاؤ ہے، تمہارے سارے معاشرے کے لوگوں کو حیات ملے گی تو قصاص سے ملے گی۔ آج جس ملک میں قصاص ہے، مثلا سعودی میں قصاص ہے، تو سال بھر تم دیکھو، تم سال بھر میں 10 آدمی قتل ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ 10 آدمیوں کو ناجائز قتل کیا گیا ہو، اور ہمارے ہاں قصاص نہیں ہے، پوری دنیا میں قصاص نہیں ہے، تو دیکھو اتنا جو ہے فارمی مرغوں کو کوئی ذبح نہیں کرتے جس طرح ہمارے ہاں انسانوں کو ذبح کرتے، کیونکہ قصاص ہی نہیں ہے، بدلہ ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کیا، یا اولی الالباب، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ قصاص کے منکر ہیں یہ بے عقل ہے، بے عقل، یا قصاص کے بارے میں جو جملے استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف قرآن کی اس آیات کے تناظر میں اور دوسرے آیتوں کے تناظر میں یہ لوگ کیا ہیں، بے عقل، جس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف یہی ہوگا نا
کہ جو لوگ قصاص کو مانتے اور جانتے ہیں اور جاری کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہے عقل والے، لیکن جو لوگ اس کے خلاف ہے وہ کون ہے؟ فرمایا یہ بے عقل ہے، چاہے دنیا والے ان کو عقل والے کہیں لیکن اللہ اس کو بے عقل کہتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس تقوی میں دونوں معنی داخل ہیں، ایک یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، قتل سے باز آ جاؤ، اور دوسرے یہ کہ تم بچ جاؤ، قتل سے بچ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ اب پچھلے آیات میں معاشرے کے اصلاح قصاص کے اعتبار سے، اس آیات میں اصلاح کی ایک اور بات، جب انسان فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، مال دولت چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے لیے حکم شرعی وہ وصیت کرے۔ اس آیات کے بارے میں منسوخ ہونے کے اعتبار سے علماء کے دو رائے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیات سورۃ النساء وراثت کی آیات سے منسوخ ہو گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر لیے ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہے، لیکن دونوں آیتوں میں بعض علماء نے تطبیق کی ہے کہ یہ آیات مطلق طور پر تو منسوخ ہے، مانا ماں باپ کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے مرتے وقت وصیت کرنا یہ تو مطلق طور پر منسوخ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیے، اب ان کے لیے وصیت نہیں ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا وصیت للوارث ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ مانا مرنے والا کہتا ہے کہ یہ میرا داماد ہے، اب میرے مال میں سے اس کو 2 لاکھ دے دو، 3 لاکھ دے دو، نہیں۔ یا جو کیونکہ اس کے گھر میں جو بیٹی ہے اس بیٹے کا خود بخود باپ کے مال میں حصہ ہے، یا اس کے اعتبار سے بیٹوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دو، تو جن کے لیے شریعت نے وصیت مانا اسے دے دیے ہے ان کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا ہے، یہ حکم منسوخ ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کا مرنے والے کے میراث میں شرعی حصہ نہیں ہے لیکن دور کی رشتہ دار ہے، ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، جن کی رشتہ داری بہت دور جا کے نکل جاتی ہے، اس میں رضاعت کے مسائل آ جاتے ہیں، غلاموں کے مسائل آ جاتے ہیں، رشتہ دار تو ہیں لیکن شریعت میں اس کا حصہ نہیں بنتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ پھر وصیت جائز ہے۔ اور وصیت کے لیے قانون یہ ہے کہ 2/3 مال چھوڑ کر 1/3 میں وصیت کرنا ہے، مانا مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرو تو 1/3 حصے میں وصیت کر سکتے، جیسے بخاری کی روایت میں سعد بن وقاص کا واقعہ ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے ایک بیٹی ہے اور میں مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، سب مال؟ فرمایا نہیں۔ آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ 2 حصے؟ فرمایا نہیں۔ کہاں 3 حصہ؟ فرمایا الثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے 3 حصہ خرچ کرو لیکن یہ بھی بہت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار اگر تیرے مال سے مستغنی ہو جائے بھیک مانگنے سے اور اپنی ضرورت کسی اور کی طلب کرنے سے، تو بہتر ہے اس سے کہ تیرے مرنے کے بعد یتکففون ایدی الناس، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، لوگوں کے سامنے جا کر لوگوں سے بھیک مانگے، وہ بہتر ہے، یا تیرے مال کے ذریعے سے وہ مالدار رہ جائے تو وہ بہتر ہے۔ فرمایا ایسا کرو، کیونکہ مومن کا مال وہ ہے ویسے بھی صدقہ، مرنے والا مر گیا پیچھے مال رہ گیا، مسلمان لے کر اس کو استعمال کرتے تو تب بھی اس کو صدقے کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ آیات
اس توجیہ پر دونوں اعتبار سے اس پر عمل ہو جاتے ہیں. مانا وارثوں کے لیے منسوخ ہے، غیر وارثوں کے لیے شریعت کے تحت وصیت کرنے کے اعتبار سے منسوخ نہیں ہے، درست ہے. فرمایا کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر اذا حضر جب حاضر ہو جائے، مانا آنے لگے،